آج کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے. کال دی ہوئی ہے احتجاج کی عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے. آلریڈی سینٹیمنٹس بہت ہائی ہیں وہاں پہ. ابھی تک جو ہے وہ انہوں نے اپنی کال واپس نہیں لی ہے. کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کی ایک آڈیو لیک جو ہے وہ سامنے آئی ہے. یہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بڑی خطرناک قسم کی گفتگو ہے, جہاں پہ اگر اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ لڑائیاں ہوں اور خون خرابہ ہو اور قتل و غارت ہو, تو پھر معذرت کے ساتھ پھر یہ کوئی احتجاج نہیں ہے, یہ تو کوئی اسکیم جو ہے وہ لگ رہی ہے. آئی جی آزاد کشمیر پولیس کا کہنا تھا کہ شہریوں نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو مسترد کر دیا ہے, کسی کو امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. انٹرنیشنل خبریں جناب, سب سے پہلے ایران امریکہ کے حوالے سے بات کریں گے, وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اس کے بعد جو آزاد جموں کشمیر ہے وہاں پہ کیا اپڈیٹس ہیں. ایک آڈیو سامنے آئی ہے اور اس آڈیو کے بعد جو ہے وہ چیزیں کافی حد تک تبدیل ہو گئی ہیں کچھ, اس کے بارے میں بات کریں گے. اور جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس سلسلے میں کل رات کو یہ آڈیو جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آئی ہے, جس کے بعد کوہرام مچ گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویلاگ کے آخر میں چل کے آپ کو ایک عدد بڑی ہی شاکنگ قسم کی ویڈیو بھی دکھانی ہے, تو اینڈ تک اس ویڈیو کو جو ہے وہ دیکھنا مت بھولیے گا. لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے جناب وہ یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جانب سے جو ایک دوسرے کے اوپر بمباری کی جا رہی تھی, پچھلے ویلاگ میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب دونوں ملکوں سے یہ مطالبہ کرتے ہوئے جو ہے وہ زور دیا ہے کہ اب مزید حملے جو ہے وہ نہ کیے جائیں اور کشیدگی میں مزید اضافہ نہ کیا جائے. دونوں ملکوں کو کہا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں کو کہا ہے. پہلے اسرائیل کے ساتھ مل کے خود ایران کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے جا رہے تھے, لیکن اس مرتبہ دونوں کو یہ کہا گیا کہ جناب ایک دوسرے پہ حملے کرنا بند کریں. ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کہا کہ جی ایران اور اسرائیل کو فوری طور پر فائرنگ اور حملے روک دینے چاہیے. انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ممالک مزید فوجی کارروائیوں سے گریز کریں اور تنازع کے حل کے لیے سفارتی راستہ اختیار کریں. ٹرمپ کے اس جنگ بندی کے مطالبے پر اسرائیل نے فوری طور پر ایران پہ حملے بند کرنے کا فیصلہ کیا. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل نے ایران کے خلاف جاری فضائی اور فوجی حملے فوری طور پر روکنے کا فیصلہ کیا. تاہم جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے خلاف عسکری کارروائیاں انہوں نے کہا جی بدستور جاری رہیں گی. اسرائیلی میڈیا کو ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار نے کہا کہ امریکہ نے ایران کو پیغام دیا ہے کہ اگر وہ میزائل حملے بند کر دے تو اسرائیل بھی ایران پر مزید حملے نہیں کرے گا. ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی اس یقین دہانی کے بعد اسرائیل نے بھی فی الحال ایران کے خلاف اپنی عسکری کارروائیاں معطل کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے. اور ایک اور اسرائیلی عہدیدار نے عبرانی میڈیا کو بتایا کہ یہ فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی درخواست پر کیا گیا. تاہم اس نے واضح کیا کہ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی فوجی مہم جاری رہے گی اور اس میں کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی. عہدیدار کے مطابق موجودہ صورتحال سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ فوجی کشیدگی کا مرحلہ اختتام کے قریب ہے. تاہم حتمی فیصلہ اسرائیلی سیاسی قیادت کی منظوری سے مشروط ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر کہہ دے کہ جناب جنگ نہیں ہونے کا تو پھر جنگ نہیں ہونے کا. اس کا کریڈٹ بھی جو ہے اب آپ دیکھیے گا کہ خود پہلے اسرائیل کے ساتھ حملے کرتا رہا ہے اور اب جا کے خود بھی یہ کلیم کرے گا کہ جناب یہ دیکھیں یہ والی جنگ بھی میں رکوائی ہے. اس کا نام بھی ذرا لکھ لیں لسٹ میں. خیر, ایرانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جاری فوجی کارروائیاں فی الحال روک دی گئی ہیں. ایرانی میڈیا کے مطابق خاتون الانبیاء ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ جنوبی لبنان اور بیروت کی جنوبی مضافاتی علاقے الزاہیہ پر اسرائیلی حملوں اور مبینہ جہریت کے جواب میں عسکری کارروائیاں کی تھیں. ان حملوں کا مقصد لبنان کے عوام کی حمایت اور اسرائیل کو اس کی جہریت کا جواب دینا تھا, اور یہ جواب دردناک اور مؤثر تھا جس سے اسرائیل اور اس کے حامیوں کو سبق سیکھنا چاہیے. تاہم خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے خبردار کیا کہ اگر مستقبل میں اسرائیل نے اشتعال انگیزی حملوں کا سلسلہ جاری رکھا تو اسے بغیر لگے لپٹے منہ توڑ جواب دیا جائے گا. دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو خبردار کیا تھا کہ اگر ایران کے خلاف کشیدگی میں مزید اضافہ کیا گیا تو ممکن ہے اسرائیل ایران کے خلاف تنہا رہ جائے. ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ امریکہ کو ایران پر ہونے والے حالیہ اسرائیلی حملوں کے بارے میں آخری لمحے میں اطلاع دی گئی تھی. اسرائیلی چینل 12 سے گفتگو میں ٹرمپ نے بتایا کہ انہوں نے گزشتہ رات فون پر نیتن یاہو سے کہا تھا کہ اسرائیل ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں کا جواب نہ دے. رپورٹ کے مطابق اس گفتگو کا کوئی واضح نتیجہ سامنے نہیں آیا تھا. تاہم ٹرمپ کے معاونین کا کہنا تھا کہ انہیں یہ تاثر ملا کہ امریکی صدر نے ایران کے ساتھ جاری مذاکرات کو جاری رکھنے کے لیے اسرائیلی رد عمل کو چند دن کے لیے مؤخر کروانے میں کامیابی حاصل کر لی. رپورٹ کے مطابق اسی رات نیتن یاہو نے اعلیٰ سیکورٹی حکام سے مشاورت کے بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو آگاہ کیا کہ انہوں نے ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل نے حملوں سے متعلق امریکہ کو اس وقت اطلاع دی جب میزائل ایران کی جانب داغے جا چکے تھے. تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ حملوں کی شدت کو محدود کروانے میں کامیاب رہے.
ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی میں شامل خطے کے 5 ممالک نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ نتنیاہو پر دباؤ ڈالیں تاکہ حملے روکے جائیں اور معاہدے کی جانب پیش رفت ہو سکے۔ ٹرمپ کے مطابق اسی روز ایرانی حکام نے بھی امریکہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ مزید حملے نہیں کریں گے اور اسرائیل سے بھی کارروائی روکنے کی انہوں نے درخواست کی۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ نتنیاہو سے بات کی اور انہیں مزید حملے روکنے کے اوپر آمادہ کیا۔ اس کے اوپر سینئر جرنلسٹ کامران یوسف صاحب نے ایکچولی بڑا اچھا ایک کامنٹ کیا ہے، وہ میں ان کی ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا ایران یو ایس لیٹسٹ میزائل ایکسچینج بریکس نیو گراؤنڈ فار دا فرسٹ ٹائم ایران اٹیکڈ اسرائیل وداؤٹ بینگ ڈائریکٹلی اٹیکڈ فرسٹ۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، ایک نیا جو ہے وہ تاثر ملا ہے، اس سے پہلے ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی تھی، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اس مرتبہ ایران پہ حملہ نہیں کیا تھا، لیکن ایران نے اس مرتبہ اسرائیل کے اوپر پہلا حملہ کر دیا، اور اس کی وجہ کہتے ہیں دس ریفلیکٹس تہران انوالونگ ڈیٹرنس اسٹریٹجی انسٹیڈ آف رسپونڈنگ ٹو اسٹرائکس ان لیبنان تھرو پراکسیز تہران آپٹڈ فار ڈائریکٹ اٹیکس آن اسرائیل۔ انہوں نے کہا کہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے جب لبنان کے اوپر، بیروت کے اوپر جب حملے ہوتے تھے تو حزب اللہ جو کہ ایران کی ایک پراکسی ہے وہ آگے سے جوابی کارروائی کرتی تھی، لیکن اس مرتبہ ایران نے پہلی دفعہ یہ کام کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس مرتبہ ہم خود ان کو ڈائریکٹ اٹیک کریں گے، اسرائیل کے اوپر ڈائریکٹ ہم اٹیک کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے لبنان کے اوپر جو ہے حملہ کیا تو ہم اس کا جواب ہم دیں گے، اس مرتبہ آپ کو حزب اللہ جواب نہیں دے گا، ہم جواب دیں گے۔ At the same time, Iran chose to focus only on Israel. It did not target US military bases or Gulf states. This was a calculated move and gamble that appears to have paid off. انہوں نے کہا اس مرتبہ انہوں نے کیا کام کیا کہ جو خلیجی ممالک ہیں آس پاس کے، ان کے اوپر حملہ نہیں کیا، جو امریکی بیسز وہاں پہ موجود ہیں ان کے اوپر حملہ نہیں کیا، ڈائریکٹلی انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایران نے جو ہے یہ ایک گیمبل کیا، یہ انہوں نے ایک قسم کا جوا کھیلا کہ دیکھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، اور وہ اس کا فائدہ ہو گیا۔ اس کا فائدہ ہو گیا کہ امریکہ کی جانب سے کوئی جو ہے وہ بیچ میں اٹیکس نہیں کیے گئے، اور بلکہ امریکہ نے اسرائیل کو کہا کہ جناب آپ جو ہے یہ جنگ بندی کریں اور آپ ان کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے۔ Finally, an unpopular take, the Iran-Israel escalation may actually hasten the diplomatic process leading to an interim deal. انہوں نے کہا یہ جو آپس میں جو ہے یہ پٹاخے بجے ہیں دونوں کی جانب سے، اس سے جو مذاکراتی عمل ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ اور بھی زیادہ تیز ہوگا۔ تہران may now be in a stronger position to accept a deal, having flexed its muscle before signing on the dotted line. انہوں نے کہا کہ اب اس طرح لگتا ہے کہ جو تہران ہے یعنی کہ ایران جو ہے اس کی پوزیشن پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ بھئی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کوئی حملے کرتے تھے لبنان پہ تو حزب اللہ جواب دیتا تھا، لیکن اب ایران نے ڈائریکٹ جواب دیا، تو اس وقت ان کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا ایران کا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب یورپی یونین نے آپ نے ہرمز کی بندش پر ایران کی اہم شخصیات اور اداروں کے اثاثے منجمد کرنے اور ویزا پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق اس بات کا اعلان یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کالاس نے رکن ممالک کی رضامندی کے بعد سوشل میڈیا میں اپنے بیان میں دیا ہے۔ ان کے فیصلے کے تحت ان ایرانی افراد اور اداروں کو نشانہ بنایا گیا ہے جن پر آبِ ہرمز میں جہاز رانی میں رکاوٹ ڈالنے یا ان سے متعلق سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ پابندیوں کی فہرست میں پاسداران انقلاب کی بحری شاخ کے ترجمان بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کی آئل ایکسپورٹرز یونین کے نمائندے کو بھی بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ ایرانی صحافی جان حسین، ان کے ہم پوڈ کاسٹ بھی کرتے رہے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا آیت اللہ خامنہئی شہید کی تعزیت اور تدفین کی تقریب کی تفصیلات کا اعلان۔ خراساں رضوی گورنری کے ڈپٹی سیکیورٹی آفیسر آیت اللہ خامنہئی شہید کی نماز جنازہ اور تدفین کا پروگرام تہران میں شروع ہوگا۔ تہران میں 3 دن کی تعزیت اور تدفین کے 1 دن بعد قم میں 1 روزہ تعزیت کا انعقاد کیا جائے گا، اور اس کے بعد مشہد میں 1 روزہ تعزیت کا انعقاد کیا جائے گا۔ قومی قرارداد کی بنیاد پر نماز جنازہ کی تقریب کے وقت اور درست تفصیلات کے بارے میں کوئی بھی معلومات آفس فار دی پریزرویشن اینڈ پبلیکیشن آف دی ورکس آف دی مارٹرڈ لیڈر آف دی اسلامک ریولوشن کے ذریعے اعلان کیا جائے گا۔ نماز جنازہ مشہد میں ہوگی، البتہ نماز جنازہ اور تدفین کی تقریبات ایک ہی وقت میں نہیں ہوں گی۔ نماز جنازہ کے بعد مناسب حالات میں روزہ رضوی میں تدفین کی تقریب منعقد کی جائے گی۔ تو یہ ایک پلان جو ہے وہ آیت اللہ خامنہئی کے حوالے سے، ان کی تدفین کے حوالے سے، آخری رسومات کے حوالے سے جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے۔ کچھ لوکل پولیٹکس کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جناب گلگت بلتستان کے انتخابات کو مسترد کرتے ہوئے دھاندلی کے خلاف احتجاج اور وائٹ پیپر جاری کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کل ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا ہم اسے جعلی اور دھاندلی زدہ انتخابات قرار دیتے ہیں، حلف والے دن گلگت بلتستان میں یوم سیاہ منائیں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اس وقت تک ہمارے پاس 3 حلقوں کے فارم 47 موجود ہیں، ہم 8 نشستوں پر 100% جیت رہے تھے جن کا ہمیں فارم 47 ملنا چاہیے تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ووٹ میں ہیرا پھیری کرنا اور لوگوں کو اپنا حق استعمال کرنے سے روکنا جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ پری پول دھاندلی کی گئی، خاص منصوبے کے تحت پی ٹی آئی کو اس پورے عمل سے باہر نکالا گیا۔ اس وقت 70% پاکستانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں جو ہیں وہ کل رات کو مختلف چینلز کے اوپر چلی ہیں کہ موسٹ پرابلی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، بلکہ مجھے کہنا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ مل کے شاید حکومت جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں۔
اور گلگت بلتستان میں جو ہے وہ یہ جب اتحاد بنے گا تو یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ موسٹ پرابلی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا جبکہ گورنر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو دیا جائے گا. وزارتوں کی تقسیم کے حوالے سے جو ہے وہ 60-40 کا ایک ریشو کے مطابق جو ہے وہ فارمولا ترتیب دیا جا رہا ہے جس میں 40% سیٹس جو ہیں وہ شاید مسلم لیگ نون کو دی جائیں گی اور 60% سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پاس رکھے گی. لیکن میرے لیے ایکچولی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مورلز تو یہ کہتے تھے, ایتھکس تو یہ کہتے تھے کہ جب وہ آپ کے ساتھ اسلام آباد میں آ کے نہیں بیٹھ رہے تو آپ کس منہ سے جا کے گلگت بلتستان کی کیبنٹ میں ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. مطلب عجیب سی بات ہے نا. آپ کو بھی یہاں پہ کہنا چاہیے تھا, بڑا دل کرنا چاہیے تھا کہ جی آپ ہمارے ساتھ کیبنٹ میں نہیں آئے, ہم وہاں پہ آپ کے ساتھ کیبنٹ میں نہیں آئیں گے, آپ اپنی حکومت چلائیں اور ہماری طرف سے بیسٹ آف لک, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ حکومت بنائیں, لیکن وزارتیں ہم نہیں لیں گے. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے یہاں پہ وزارتیں بھی لینے کے لیے آگے آ گئی ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جناب صدر آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کی سربراہی میں, وزیر اعظم کی سربراہی میں حکومتی ٹیم نے ایوان صدر میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وفاقی وزراء اور وزارت خزانہ کے حکام وزیر اعظم کے ساتھ موجود تھے. ایوان صدر آمد پر صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کا استقبال کیا. بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کے وفد کی قیادت کی. ملاقات میں وفاقی بجٹ سمیت دیگر اہم امور پر گفتگو ہوئی. جب الیکشن کے رزلٹ آ گئے تو اس کے بعد یہ ملاقات بنتی تھی. ویسے ذرائع کے مطابق حکومت اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کی بیشتر بجٹ تجاویز سے اتفاق کر لیا ہے جو آج سے 2 دن پہلے تک نہیں ہو رہا تھا. اور ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے بجٹ منظور کروانے کے لیے گرین سگنل بھی دے دیا ہے جو آج تک 2 دن پہلے نہیں ہو رہا تھا. ذرائع کے مطابق بعض قابل عمل نکات پر تکنیکی کمیٹیاں مشاورت جاری رکھیں گی. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان الیکشن میں کامیابی پر صدر زرداری کو مبارکباد دی اور مسکراتے ہوئے کہا کہ نوجوان بلاول نے ہم سے بہتر انتخابی مہم چلائی ہے. کیا بات ہے. ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ آخر بیٹا کس کا ہے. دوران اجلاس آزاد کشمیر کی صورتحال پر بات ہوئی. آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے تجویز دی کہ آزاد کشمیر میں مذاکرات کا آغاز کیا جائے اور معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے. ذرائع کا کہنا ہے کہ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ معاملات کو مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جانا چاہیے. دوسری جانب جناب ایک اور خبر جو ہے وہ یہ آئی ہے کہ ابھی تک وفاقی بجٹ ایکچولی کس دن پیش کیا جانا ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. پہلے یہ خبر آئی تھی کہ جناب 5 تاریخ کو بجٹ آ رہا ہے, اس کے بعد یہ خبر آئی کہ نہیں جناب 5 کو نہیں آ رہا, اب یہ 10 تاریخ کو آ رہا ہے. اب یہ خبر آئی ہے کہ جناب 10 تاریخ کو بھی یہ بجٹ نہیں آ رہا ہے. اور بلکہ اب یہ مطلب یہ بھی اب اڑتی ہوئی خبر ہے کہ جناب 10 کے بجائے شاید 12 جون کو جو ہے اب یہ بجٹ آنے جا رہا ہے جو کہ ہفتے کا دن بنتا ہے. اور بجٹ پیش کرنے کی تاریخ میں تبدیلی کے حوالے سے حتمی فیصلہ جو ہے آج یا کل ایکسپیکٹڈ ہے. دوسری جانب وفاقی وزیر احسن اقبال نے پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ کے کئی امور تاحال فائنل نہ ہونے کی تصدیق کی. انہوں نے کہا کہ بجٹ کے حوالے سے ابھی چیزوں کا حتمی شکل اختیار کرنا باقی ہے. اس حوالے سے بات چیت چل رہی ہے, وقت انتہائی قلیل اور محرم الحرام بھی جو ہے وہ آ رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جلد جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر لیا جائے گا. دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی احسن اقبال کے ساتھ جو ہے وہ ان کی سربراہی میں وفاقی مذاکراتی ٹیم نے ملاقات کی ہے. وزیر اعلیٰ نے وفاقی خیبر پختونخوا سے ناانصافیوں کی شکایات کے انبار لگا دیے. ملاقات میں عمران خان سے مشاورت اور ملاقات, قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس, صوبے کے مالیوں, آئینی حقوق, ضم شدہ اضلاع کی ترقیاتی فنڈز, توانائی, گندم کی فراہمی, پن بجلی منصوبوں اور دیگر اہم بین الحکومتی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعلیٰ نے وفاقی وفد پر واضح کیا کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ مسلسل امتیازی اور غیر منصفانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور اگر صوبے کے جائز آئینی اور مالی حقوق سے مسلسل انکار کا سلسلہ برقرار رہا تو این ای سی اجلاس میں شرکت مشکل ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ بجٹ سے متعلق اہم فیصلے اور قومی نوعیت کے معاملات پر مشاورت کے لیے عمران خان سے ملاقات ناگزیر ہے کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں اہم فیصلوں سے قبل اپنی قیادت سے رجوع کرتی ہیں اور صوبائی حکومت بھی اس جمہوری اور سیاسی اصول پر عمل پیرا ہے. تو مجھے جو اچھی بات لگی وہ یہ ہے کہ کم از کم بوتھ آف دیم آر سٹنگ ٹوگیدر, دونوں ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں. میرا اختلاف ہے اس بات سے کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جناب آپ بیٹھیں ہی نہ ایک دوسرے کے ساتھ, آپ بیٹھیں, اپنے تحفظات رکھیں کیونکہ بیسکلی آپ خیبر پختونخوا کے عوام کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور آپ کا رائٹ ہے کہ آپ بیٹھ کے وفاق کے ساتھ جو ہے اپنی سفارشات کو رکھیے سامنے, اپنی شکایات کو رکھیے سامنے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم بات نہیں کریں گے, اب ملیں گے نہیں, ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھیں گے. پالیٹکس اس طرح نہیں ہوتی ہے. سو یہ اچھا فیصلہ کیا وزیر اعلیٰ نے کہ انہوں نے جا کے احسن اقبال صاحب سے ملاقات کی ہے. اور دوسرا ایک اور اچھا کام جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مفتی محمود مرکز جو ہے وہاں پہ انہوں نے چکر لگایا جہاں پہ JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے جو ہے ان کی ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور, صوبائی حقوق کے حصول کے لیے مشترکہ جدوجہد پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اگلے مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ, صوبے کے شیئر سے متعلق امور پر بھی گفتگو کی گئی. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو علی امین گنڈا پور جب ہوتے تھے تو وہ یہ کام نہیں کرتے تھے.
اور وہ ظاہری بات ہے، ایک تو ان کے حلقے کی پالیٹکس کا بھی مسئلہ تھا کہ علی امین گنڈا پور کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے میچ پڑتا تھا اپنے حلقے میں، تو یہاں پہ سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے ایک نئی ڈیولپمنٹ کی ہے. سو یہ دو اچھی چیزیں جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے کی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کو NFC میں ضم اضلاع کا حصہ نہیں مل رہا. پنجاب حکومت نے خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے گندم کی فراہمی بند کر رکھی ہے. PTI اور JUI کے سینئر رہنما بھی اس ملاقات میں شریک تھے. ویری گڈ. میں دوبارہ وہی کہتا ہوں کہ پولیٹکس از سم تھنگ جس میں آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ میل ملاقات ضرور کرتے ہیں. اس کے علاوہ راولہ کوٹ آزاد کشمیر میں جو واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پہ 4 جو سیکیورٹی اہلکار تھے وہ شہید ہوئے تھے، ان اہلکاروں کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے. ان کی نماز جنازہ سول لائنز راولہ کوٹ میں سرکاری اعزازات کے ساتھ جو ہے وہ ادا کی گئی. اس موقع پہ IG آزاد کشمیر پولیس کا کہنا تھا کہ شہریوں نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو مسترد کر دیا ہے، کسی کو امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ترجمان آزاد کشمیر حکومت کا کہنا ہے کہ کشمیر کے عوام نے احتجاج کی کال مسترد کر دی ہے. آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع اور کوہالہ میں زندگی معمول کے مطابق اب رواں دواں ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج ہے جناب 9 تاریخ، اور آج جو ہے وہ کال دی ہوئی ہے احتجاج کی عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے. آج کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، کیونکہ آلریڈی سینٹیمنٹس بہت ہائی ہیں وہاں پہ، اور آج ابھی تک جو ہے وہ انہوں نے اپنی کال واپس نہیں لی ہے. اور جو کچھ اس وقت ہونے جا رہا ہے میری نظر میں آج کا دن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. ہم بلکہ کوشش کریں گے کہ آپ کو دن بھر جو ہے ویلاگس کے ذریعے، شاید ہم 2 سے زیادہ بھی ویلاگس کریں اور آپ کو اپڈیٹ رکھ سکیں کہ آزاد کشمیر سے ہمارے پاس کم از کم جو ہے وہ کیا رپورٹس آ رہی ہیں. لیکن اسی دوران کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کی ایک آڈیو لیک جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اب یہ آڈیو ظاہری بات ہے یہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چلی ہے، اس کا ظاہری بات ہے ایک فورنزک ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ آوازیں جو ہیں وہ جینون ہیں یا نہیں ہیں. لیکن اگر یہ جینون ہیں، میں ظاہری بات ہے ہمیشہ ایک مبینہ کا لفظ جو ہے بیچ میں مجھے استعمال کرنا پڑے گا. یہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بڑی خطرناک قسم کی گفتگو ہے مبینہ طور پہ. اب اس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے ذرا سنیے گا ذرا. میرپور اور مظفر آباد اس وقت تک ایکٹیو نہیں ہو سکتا جس وقت تک جس تعداد دے وچ جہاں نا پارٹیاں آن کے بٹھا چڑیاں نہ سن راولہ کوٹ دے اندر یا میرپور دے اندر کوٹلی یا مظفر آباد دے وچ. اور راولہ کوٹ جو ایونٹ ہوا تھا لوگ اس ایونٹ کی وجہ سے اگریسو ہیں. ٹھیک ہے، جب تک ایک بڑے پیمانے تے اتھے لڑائی نہیں سٹارٹ ہوندی، میں تمہیں کھل کے گل دس رہا، اس وقت تک میرپور اور مظفر آباد کوئی نہیں کر رکھتا. طریقے نال کر پھر طریقے نہ کر، لیکن یہ دیکھ لیں کہ اتنے ٹروپس کتنی ہیں، اتنا ٹروپس ہیں یا نہیں ہیں نہ راتی آئی ہیں نہ راتی پھرنے رہے نہ ہمارے پر تقریباً 10 منٹ ڈرون پھرنے رہے صبح تک. پہلے چیک کرو ادھر رکھی کرو کہ اتنا کتنے لوگ ہیں، کس پوزیشن میں سول کپڑے ہیں، کس طرح ہیں، پھر پروگرام کا فیصلہ کریں. اس طرح جذبات اتنا کریں فیصلہ. شاید دیکھو نا، میں یہی کہہ رہا ہوں، دیکھو میں یہی کہہ رہا نا کہ یہ ڈیپینڈ کس اوپر کرتا ہے جتنے ڈیڈ باڈی پی دی ہے. گل کیوں نہیں سمجھ رہے تمہیں بھی سر؟ میں بھی یہی تمہیں کہہ رہا نا کہ تساں اج راولہ کوٹ دیکھو، راولہ کوٹ میچ لگسی تے اگلی گل بن سی. اگر راولہ کوٹ میچ نہیں لگتا اسی کچھ نہیں کر رکھتے. تو یہ جناب آپ نے ان کی گفتگو سنی، اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ کس حد تک ایسکولیٹ کر رہی ہیں. اب اگر یہ آڈیو ساری جینون ہے اور یہ جن 2 صاحب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی آپس میں گفتگو ہے، تو پھر تو بہت ہی خوفناک اور خطرناک قسم کا پلان ہے بھائی. یہ کہ مطلب جہاں پہ اگر اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ لڑائیاں ہوں اور خون خرابہ ہو اور قتل و غارت ہو، تو پھر معذرت کے ساتھ پھر یہ کوئی احتجاج نہیں ہے، یہ تو کوئی اسکیم جو ہے وہ لگ رہی ہے. لیکن دوبارہ میں یہ بات کہوں گا کہ آبویسلی اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اس آڈیو کی فورنزک ویریفیکیشن جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، تاکہ دیکھا جا سکے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کی آڈیوز ہیں، ان کی آڈیوز ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور یہ آڈیوز کس طرح ریکارڈ ہوئی ہیں. کیا یہ اوپن لائن کے اوپر ہو رہی تھی؟ مجھے تو ایک اور بات کا شک ہے کہیں واٹس ایپ کے اوپر ہی گفتگو ہو رہی تھی کہ اس کے باوجود جو ہے وہ ریکارڈنگ ہوئی ہے. آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا. بہرحال یہ جو ہے وہ تفصیلات یہ اس آڈیو کے ذریعے جو ہیں اور اس وقت یہ کافی حد تک جو ہے وہ ڈسکس کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو انٹرسٹنگ خبر ہے وہ ہے جناب ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ نیب نے ریئل اسٹیٹ میں فائل کلچر ختم کرنے اور نقد جائیداد خرید و فروخت پر پابندی کا جناب اعلان کر دیا ہے. چیئرمین نیب نذیر احمد نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں فائل کلچر کے خاتمے اور جائیداد کی نقد خرید و فروخت پر پابندی کے اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ 4 سے 5 ماہ کے بعد پلاٹوں کی فائلوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہے گی. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں شفافیت لانے کے لیے ہر پلاٹ کو بار کوڈ والا منفرد نمبر الاٹ کیا جائے گا، جبکہ 1 ونڈو نظام سمیت جامع اصلاحات بھی متعارف کرائی جائیں گی. اب ظاہری بات ہے اس کی ڈیٹیلز ابھی تک انہوں نے جو ہے وہ شیئر نہیں کی ہیں کہ واٹ ڈز ہی مین بائی دیٹ کہ جناب فائلیں جو ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، کیونکہ یہاں پہ تو لوگوں نے کروڑوں اربوں روپے کی فائلیں خریدی ہوئی ہیں.
آئی ڈونٹ نو اس کا کیا مطلب ہے, اس کی ڈیٹیلز ابھی آنا بہت ضروری ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس یہ فائل ہے تو میرے خیال میں آپ ذرا تھوڑا سا اخباروں کو پڑھنا شروع کر دیجئے, کیونکہ نیب کے چیئرمین جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. بہرحال ہم اس کی ڈیٹیلز جو ہے نیب سے بھی پتہ کرنے کی کوشش کریں گے. میں کوشش کروں گا کہ نیب کے چیئرمین سے جو ہے وہ خود ڈائریکٹلی بات کی جائے. دوسرا ایک اور بڑی اہم خبر آپ کے لیے ہو سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے غذائی تحفظ کے اجلاس میں جوسز بنانے والی کمپنیوں کی جانب سے آم کے گودے کے بجائے مصنوعی ذائقہ استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے. مطلب ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ کچھ اور کیمیکلز کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. ایکچوئل اصل جو پلپ ہے, مینگو پلپ ہے, اس کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے, اور یہ بڑے انٹرسٹنگ فگرز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اس میں پاکستان مینگو ایسوسی ایشن کے صدر ملک جہاں زیب نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں آم کے گودے یعنی کہ مینگو پلپ کی مقامی کھپت تقریباً 1,80,000 ٹن تھی. دوبارہ نمبر سنیے گا, 1,80,000 ٹن تھی. تاہم 2022 میں آم کے گودے کی کھپت اور فروخت میں مسلسل کمی آ رہی ہے, اور یہ گھٹ کر اب 18,000 سے 20,000 ٹن کے درمیان صرف رہ گئی ہے, جبکہ سال 2026 میں تخمینہ ہے کہ آم کے گودے کی کھپت میں مزید کمی واقع ہوگی. آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بیسکلی جوس بنانے والی جو کمپنیاں ہیں وہ مبینہ طور پہ جو ہے وہ مصنوعی فلیور استعمال کر رہی ہیں, اور جس کی وجہ سے اصل جو مینگو پلپ ہے اس کو نہیں استعمال کیا جا رہا. اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب یہ جس قسم کے کیمیکلز جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں, جو فلیور انہانسنگ کیمیکلز ہیں, اس کی وجہ سے بیماریاں جو ہیں وہ مزید بڑھ جاتی ہیں. تو یہ بڑا ایک حیران کن انکشاف جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک ویڈیو فوٹیج یہ آپ کو دکھانا چاہیں گے فلپائن کی, جہاں پہ ایک زلزلہ آیا تھا. اس زلزلے کے بعد جو ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ فوٹیج ہے, جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہے اس کو ذرا غور سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بلڈنگ ایکچولی موو کر رہی ہے یوں. اب دور سے دیکھنے میں جو ہے یہ بڑی ہی خطرناک قسم کی بات لگتی ہے. 36 منزلہ یہ عمارت ہے جو اس وقت آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اور یہ ہچکولے کھا رہی ہے لٹرلی اس طرح. لیکن ایکچولی اگر انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ ایک شاہکار ہے. وہ اس لیے شاہکار ہے کیونکہ یہاں پہ جو زلزلہ آیا تھا وہ تقریباً 7.8 ریکٹر اسکیل کے اوپر جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے, لیکن اتنی شدت کے زلزلے کو بھی جو ہے وہ یہ بلڈنگ برداشت کر رہی ہے. ورنہ شاید اگر یہ بلڈنگ بالکل پرانے طریقوں سے بنی ہوتی تو شاید اب تک یہ زمین بوس ہو چکی ہوتی. لیکن یہ اس انجینئر کا کمال ہے, آرکیٹیکٹ کا کمال ہے کہ جس نے ایسی بلڈنگ بنائی ہے کہ اس شاک کو جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک اور فوٹیج بھی ذرا ساتھ دیکھیے گا. یہ ایک فیملی کی فوٹیج ہے جو موسٹ پرابلی شاید ہو سکتا ہے اسی اپارٹمنٹ کی ہو, جہاں پہ ایک سوئمنگ پول بھی ہے. اب ساتھ ساتھ دیکھیے کہ اس بندے نے جو ہے وہ گود میں ایک بچہ بھی ساتھ لیا ہوا ہے, ایک عورت بھی وہاں پہ اس کے ساتھ ہے, اور ذرا سوئمنگ پول کی جو موومنٹ ہے اس سے ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ پانی کس طرح چھلک چھلک کے جو ہے وہ باہر آ رہا ہے. اور مطلب اس طرح لگتا ہے جیسے کسی پیالے کو جو ہے وہ آپ یوں کر کے موو کریں, جبکہ ایکچولی یہ کتنی شدت کا زلزلہ ہے کہ سوئمنگ پول جو ہے وہ ایک پیالے کی طرح لگ رہا ہے, اور پانی جو ہے اس میں سے کس طرح نکل رہا ہے. اس حد تک شدت کا یہ زلزلہ تھا جو فلپائنز کے اندر وہاں پہ آیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.